قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، عزیز پیر بھائی، میرے تمام پیر بھائی، یہ بالکل ایک عجیب سا لگتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے جو ہے بیان کرنا اور سننے والے جو ہے سامعین نظروں سے غائب۔ اللہ کی بھی جو ہے کیا شان ہے، کیا قدرت ہے اس کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم مقدس ساعتوں سے گزر رہے ہیں، مقدس لمحات سے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر، اس مہینے میں عبادات کا ثواب بے انتہا جو ہے بڑھا دیتا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں آیا کہ اگر اس مہینے کے اندر کسی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے تو اس کو دیگر ایام میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی 1,00,000 گناہ بڑھا کر کے جو اضافہ اس کو جو ہے ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کو دیگر دنوں میں 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں جیسے بیان فرمایا گیا کہ ایک فرض نماز اس مقدس مہینے کی دیگر ایام میں جو 70 نمازیں، فرض نمازیں پڑھنے کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ جو کوئی شخص اس مقدس ماہ میں نفل نماز پڑھتا ہے تو دیگر دنوں میں فرض پڑھنے کے برابر اس کو جو ثواب دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ان احادیث پر غور کریں تو یہ مہینہ جو ہے نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، حد درجے جو ہے ثواب کمانے کا مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے میں انسان کو جو ہر طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ پورا مہینہ دیکھیے آپ کہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ روزے کا اجر میں خود ہوں۔ کیوں؟ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ اس مقدس مہینے میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اس عبادت میں جو ہے دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ پہلے تو عبادت کرنا ہمارے لیے مشکل، نیکی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن نیکی کرنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی جو ہے نیکی کو سنبھالنا اتنا ہی جو مشکل ہے۔ آدمی جو ہے نیک کام کر لیتا ہے لیکن ساتھ ہی فوراً جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر کے اپنے کیے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اپنے عمل کا اظہار کیا لوگوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ ریاکاری جو ہے انسان کے عمل کو ایسا جو ہے نقصان پہنچاتی، جس طرح آگ لکڑی کو نقصان پہنچاتی۔ لکڑی کو آگ لگنے کے بعد کیا باقی رہتا؟ وہ لکڑی جو ہے راکھ راکھ بن جاتی ہے، کچھ اس کا جو ہے حصہ باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے ریا کے متعلق بتایا گیا کہ ریاکاری، دکھاوا جو ہے شہرت پسندی انسان کے عمل کو ایسا ہی جو ہے ضائع کر دیتی۔ لیکن روزے کے اندر وہ چیز آپ کو جو دکھائی نہیں دیتی۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک یہ ظاہر نہیں ہوتا اس کا یہ عمل کہ وہ روزے سے ہے، جب تک کہ وہ اپنے زبان سے ظاہر نہ کرے، اپنے زبان سے نہ بولے سامنے والے کو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اس وقت تک اس کا یہ عمل، اس کی عبادت پوشیدہ رہتی ہے، سامنے والوں کو جو ہے ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے جو مکمل طور پہ یہ جو عمل ہے روزے کا، یہ اخلاص سے بھرا ہوا ہے، اخلاص سے بھرا ہوا ہے۔
ریاکاری سے جو محفوظ ہے، ایک حد تک جو یہ عمل محفوظ ہو گیا، لیکن جہاں پر یہ عمل محفوظ ہوا ریاکاری سے، لیکن دوسرے اعمال، دوسرے گناہوں کی وجہ سے یہ عمل ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے عمل؟ وہ ہے لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی چغلیاں، لوگوں کی شکایتیں، اس سے جو ہے یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ جہاں پر ایک برائی سے محفوظ تھا روزہ، ریاکاری سے محفوظ تھا، دکھاوے سے محفوظ تھا، لیکن وہیں جو ہے غیبتیں، لوگوں کی چغلیاں، اس سے جو ہے یہ عمل، یہ عبادت ہماری جو خراب ہو جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ فرمایا گیا کہ روزہ تمہارے لیے جو ڈھال ہے جب تک کہ وہ نہ پھٹے۔ جو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ کس طرح پھٹتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی غیبتوں کی وجہ سے، لوگوں کی جو چغلیوں کی وجہ سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم جو ہے روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن جانے انجانے میں اگر ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہماری زبان سے کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کی چغلی ہو گئی، تو سمجھیے فوراً اسی وقت اس کے روزے کی نورانیت ختم ہو گئی۔ اب اس کو نہیں لا سکتے واپس، اس کے لیے واپس لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لہذا اپنی زبان کی جو حفاظت کرنا، بزرگوں کا عمل تھا، بتایا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا تو وہ اپنے جو ہے ملنے جھلنے والوں سے کہہ دیتے کہ بھائی جس سے بھی جو ہے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس سے ادباً گزارش ہے کہ وہ بعد مغرب آ کر کے ملاقات کرے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ دن کے وقت میں کیوں نہیں، دن کے اوقات میں جو ہے کیوں جو ہے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، تو وہ لوگ جو ہے جواب دیتے کہ نہیں، روزہ، کیونکہ دن کے وقت میں جو روزہ ہوتا ہے، اور روزے میں اگر جو روزے کی حالت میں کسی کی ہم غیبت کر بیٹھے، کسی کی چغلی کر بیٹھے، تو اس سے جو ہے ہماری پوری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ جس اہتمام سے ہم نے روزہ رکھا تھا وہ روزے کا ثواب جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، آج بہت سارے لوگ جو اس جانب توجہ نہیں دیتے۔ لوگ جو یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی کھانے سے رک گئے ہم، پینے سے ہم رک گئے تو جو ہے ہمارا روزہ ہے کر کے سمجھتے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اس روزے سے کیا فائدہ کہ جو ہمارے لیے آخرت میں جو ہے بخشش کا ذریعہ نہ بنے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب صائم لا ینالہ الا الجوع والعطش، کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے جو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج بالکل جو ہے صادق آتا ہے لوگوں کے حالات پر۔ لوگ جو ہے اس مقدس مہینے میں جہاں پر روزہ رکھے ہوئے رہتے ہیں تو وہیں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی شکایتیں، لوگوں کی چغلیاں، غیبتوں کے اندر ملوث ہیں۔ جہاں پر ایک طرف وہ روزہ رکھے ہوئے رہتے ہیں تو دوسری جانب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ گانے، فلمی ڈرامے اس کے اندر جو ہے مبتلا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف روزے سے ہیں اور دن کاٹنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے ان کو جو ہے کیرم بورڈ وغیرہ گھروں میں بھیجا، غیر شرعی کھیلوں کے اندر جو ہے ملوث دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ایک ایسا روزہ ہے، کیا بھوکا پیاسا رہنے کا نام جو روزہ ہے؟ بھوک اور پیاس، کھانے اور پینے سے جو دور رہنے کا نام جو روزہ ہے؟ کیا ہے؟ کیا سمجھے ہیں روزے کو ہم؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ جو ہے ایک بزرگ کا واقعہ جو ہے اکثر واٹس ایپوں میں بھی آتا ہے، لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک جو بوڑھے شخص کے پاس گیا، جو رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، رمضان میں وہ جو کھا رہا ہے رمضان میں، تو نوجوان جو ہے بوڑھے سے پوچھا کہ کیا کھانا کھا رہے ہیں رمضان میں، کھانے سے نہیں رکے؟ تو بوڑھا جو جواب دینے لگتا ہے کہ بیٹا میں جو ہے ہر چیز سے میں رک گیا ہوں، جھوٹ سے میں رک گیا، چوری سے میں رک گیا، چغلی سے میں رک گیا، لوگوں کی غیبت سے میں رک گیا، صرف نئے رکا ہوں تو کھانے اور پانی سے نہیں رکا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اور وہ بوڑھا جو ہے پلٹ کر کے اس نوجوان سے سوال کرتا ہے کہ بیٹا تو کیا ان ساری باتوں سے رکا؟ تو نوجوان جو ہے شرمندہ ہوتے ہوئے جو ہے جواب دیتا ہے کہ نہیں، میں صرف کھانے اور پانی سے رکا ہوں، یہ ساری باتوں سے نہیں رکا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حالت ہے آج ہم لوگوں کی، جو ہم روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن گناہوں سے باز نہیں آتے۔ ایک روزہ اگر جس طریقے سے رکھنا ہے اس طریقے سے اگر رکھنے میں آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو وہ ایک روزہ ہی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کے لیے نجات کا جو ذریعہ بن سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے رکھنا ہے اس طریقے سے ہم جو روزہ رکھیں، جس چیزوں کو جو ہے ہم جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کانوں کا بھی جو روزہ ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ جسمانی اعضاء کا روزہ کیا ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ برائیوں کو دیکھنے سے اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھنا یہ آنکھ کا روزہ ہے، برائی سننے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھنا یہ کانوں کا روزہ ہے، برائی کرنے سے اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھنا یہ ہاتھوں کا روزہ ہے، برائی کی طرف قدم بڑھانے سے اپنے قدموں کی جو حفاظت کرنا یہ اپنے قدموں کا اپنے پیروں کا جو روزہ ہے۔ الغرض بے حیائی میں بدکاری میں ملوث ہونے سے اپنی شرمگاہ کو جو بچائے رکھنا، یہ یعنی الغرض جو ہے جسم کے ایک ایک عضو کا روزہ ہونا چاہیے۔ صرف کھانے پینے سے روک کر کے کوئی بہادری کا کام نہیں کر رہے ہم، کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے۔ کھانے پینے سے رک کے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو فرمایا جاتا ہے بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ بھینس کی مثال دے کر کے کہ کیا بولیں گے اس بھینس کے بارے میں جس کو جو ایک لکڑی سے باندھ دیا گیا ہے اور اس کو نہ چارہ ڈالا گیا نہ کردی ڈالی گئی، وہ شام تک بیچاری جب بھوکی رہی، تو کیا اس کو بھی جو روزے کا ثواب دیا جانا چاہیے؟ تو عزیزان ملت اسلام ہے نہیں، بالکل وہ حضرات جو روزہ رکھ کر کے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے، بالکل ان لوگوں کا حال بھی جو کچھ ایسا ہی ہے کہ روزہ تو ہے لیکن روزے کی کما حق وہ جو قدر نہیں کر رہے، اور میدان محشر میں ان کو جو پتہ چلے گا کہ ہے افسوس کہ جو ہم کتنی بڑی غفلت میں تھے، کتنی بڑی ہم جو لاپرواہی میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ جو احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیے، صحابہ کو حکم دیے کہ روزہ رکھو اور اس وقت تک تم افطار نہیں کرنا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں۔ لہذا افطار کا جب وقت آیا تو لوگ ایک ایک کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے اور اجازت چاہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے روزہ رکھا ہے، کیا ہم افطار کر لیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں کر لیں۔ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 2 بہنیں بھی ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، کیا ان کو بھی اجازت ہے روزہ کھولنے کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں گے کیسا روزہ؟ لوگوں کی وہ دن بھر گوشت کھاتے رہے، انسانوں کا گوشت کھاتے رہے، ان کا روزہ کیسے ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ سن کر کے حیران ہی جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے کہ ایک برتن لے جاؤ اور اس میں ان سے کہو کہ وہ قے کرے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے قے کرنے کو تو جب وہ قے کرتے ہیں تو ان کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلتے ہیں۔ تو جب ماجرا سمجھ میں نہیں آتا تو حضور کے سے جب بیان کیا جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں تو انہیں سے پوچھو کہ دن بھر کیا کرتی رہی؟ تو نادم ہو کر کے جو ہے وہ لوگ جواب دیتی ہیں کہ ہم دن بھر لوگوں کی جو ہے غیبتیں کرتے رہے، لوگوں کی چغلیاں کرتے رہے۔ عزیزان ملت اسلام ہے، غیبت کیا؟ غیبت انسان کا جو ہے گوشت کھانا ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے کسی کی غیبت کرنا۔ کیا روزے میں یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ عام دنوں میں عام حالتوں کے اندر یہ عمل
جو یہ پسندیدہ نہیں ہے تو حالت روزے میں جو اس کی کتنی اور جو قباحت رہی. کسی کے پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا آج لوگوں کو جو ہے ایک عادت سی ہو گئی ہے. عادت سی ہو گئی ہے. کسی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ چاہے وہ کس حال میں کیا ہے، اس کی سچویشن کیا ہے، اس کا جو ہے پس منظر کیا ہے، وہ جانے بغیر، سوچے بغیر، سمجھے بغیر اپنے دماغ میں جو رائے قائم ہوتی ہے، جو اپنے دماغ میں بات آتی ہے، اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. حالانکہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ حسن ظن کرو، حسن ظن رکھو، پازیٹیو سوچو، نیگیٹو نہیں. تو عزیزان ملت اسلام ہے، یہ ضروری ہے. پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جو ہے عورتوں کی عادت ہوا کرتی ہے لوگوں کی جو شکایتیں کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا. لیکن آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ عورتیں تو عورتیں، مرد بھی جو ہے، مرد حضرات بھی اس کے اندر جو ملوث نظر آتے. کیا کر رہے ہیں آج؟ اگر ہم ایک دوسرے سے کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر اس سے اگر ہماری 10 منٹ تک گفتگو رہی تو اس میں ایک 5-6 منٹ تو جو ہے کسی کی شکایتیں رہتی. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ باریک چیزیں ہیں جس کی جانب ہم جو ہے ہماری توجہ نہیں جاتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا برا کر رہے ہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں کر کے جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کیوں نہیں بچ پاتے ہم؟ یہ چیزوں سے ہمارا جو ہے بچاؤ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری تربیت نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہو پاتا کہ ہم جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں نہیں رہے، کسی تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت ہم کو نہیں ملی. اگر ان کی صحبت میں رہتے تو وہ ہمیں نشاندہی کرتے، وہ ہمیں آگاہ کرتے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ تربیت نہ رہنے کی وجہ ہے کہ آج جو ہم ہمارے اعمال کو، ہماری عبادتوں کو کما حق صحیح ڈھنگ سے، صحیح سلیقے سے کرنے میں آج ہم جو ناکام ہو رہے ہیں. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رمضان کا مہینہ بہت ساری چیزیں ہم کو جو سکھاتا ہے، جس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کی ذات پہ توکل، اللہ ہے کر کے اس کا احساس بھی ہمارے اندر پیدا کرواتا ہے یہ روزہ. وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب افطار کا وقت قریب آتا ہے، سامنے ہم اقسام کے جو افطاری عزیز لذیذ جو کھانے کے اقسام، کھانے کے آئٹمس اس کے سامنے جو رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کی جانب ہاتھ نہیں بڑھاتا. بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، شدت کی پیاس لگ رہی ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے. اس وقت اس کو اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ میرا پیٹ بھر جائے، میری بھوک مٹ جائے، میری پیاس مٹ جائے، بس کافی ہے. نہیں، پھر کیا ہونا اسے اس وقت؟ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. اگر میں اس وقت کھا لوں پی لوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. میں اسی وقت کھاؤں گا جب میرے رب کا حکم ہوگا، جب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کھانے کا، اس وقت کا وہ انتظار کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کیوں انتظار کر رہا ہو؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے. تو زندگی ساری اس کو اپنا جو ہے نصب العین کر لے کہ میں جو بھی کام کروں گا وہی کروں گا جس کے اندر اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو. رمضان سے یہ ہماری تربیت ہوتی ہے، ہمارے نفس کی جو اصلاح ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم ایک مہینے کے اندر اس طریقے سے ہم جو ہے تربیت یافتہ بن گئے تو اب پھر سارا سال جو ہے ہم وہی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے جو ہے طلبگار رہیں. ایسا نہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کی رضا کے طلبگار رہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر گیا تو اب ہم جو خدا کو بھلا بیٹھے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم عمل کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کا اطمینان کیسے ہونا؟ تو وہاں پر جو سمجھایا گیا کہ نماز کے متعلق بتایا جاتا ہے
کہ اگر تم فجر کی نماز ادا کرے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری فجر کی نماز قبول ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ظہر کی نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ ظہر ادا کرنے کے بعد تم مسجد کو پھر عصر ادا کرنے کے لیے آ گئے تو تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہاری ظہر کی نماز قبول فرما لی، تبھی تو جو ہے تمہیں عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق بخشی گئی۔ عزیزان ملت اسلام میں ایک عمل ہمارا قبول ہوتا ہے تو تبھی دوسرا عمل کرنے کی ہمیں توفیق ملتی۔ ابھی روزہ ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کو کیسے پہچاننا؟ تو فرمایا گیا کہ بعد رمضان بھی وہی کیفیت ہونا جو ہماری رمضان میں، وہی ذوق و شوق رہنا، وہی جذبہ رہنا، وہی عبادت کرنے کا شوق رہنا۔ اگر یہ برقرار ہے، یہ باقی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے روزے قبول ہوئے۔ نہیں جیسے ہی جو شوال کا چاند دکھا، رمضان ہم سے رخصت ہو گیا تو رمضان کی ساری کیفیت رخصت ہو گئی، تو پھر ہم نے رمضان کو ویسے نہیں گزارا جیسا ہمیں گزارنے کا حکم دیا گیا۔ اگر ویسا گزارتے تو بالکل آٹومیٹیکلی ہماری جو طبیعت میں، مزاج میں تبدیلی آ جاتی، ہم کو جو نماز کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج لوگ جو ہے دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بلانا، نماز کے لیے جو بلانا، بے شرمی کی انتہا ہو گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم کو جو نماز کو بلایا نہیں گیا۔ سیدھا نہیں ملے اسلامیہ اس کو بلانا، اس کو آپ دیکھیے دعوتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کوئی نہیں بھی بلائے تو ہم جو چلے آتے، اس کی اہمیت ہے، لیکن آج قوم کے پاس جو نماز کی اہمیت نہیں ہے، بلانے پر وہ نماز کو آتا۔ اب بتائیے، اب سوچئے کہ کس طریقے سے جو بھلا ہو سکتا ہے مسلم امہ کا، کیسے جو ترقی پا سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال آج کل کے جو حالات، اب یہ جو کرونا وائرس جو چل رہا ہے، اس سے تو بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنے کو مل رہی ہے۔ دنیا ہی میں جو ہے محشر کے میدان کا منظر جو ہم کو دکھایا جا رہا ہے، جو ہم کو پڑھایا گیا تھا، جو بتایا گیا تھا، جو سمجھایا گیا تھا کہ میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، کہ اس دن تم دیکھو گے کہ ایک ماں اپنے بچے سے پیچھا چھڑا کر کے بھاگ رہی ہوگی۔ مسجدان ملت اسلامیہ، وہ کیفیت آج ہم کو جو دنیا میں دکھائی جا رہی ہے، اب یہ دیکھ کر کے بھی جو اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے تو اب پھر اب کیا ہونا، اور کیا ہونا۔ آج کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے نظارے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ انسان کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے گھر والے اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، اس کے جو جسم کو، اس کے لاش کو لینے کے لیے جو تیار نہیں ہے، اس کی تدفین میں آنے کے لیے جو تیار نہیں ہے۔ شیطان جو ہے قلب میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ میدان محشر میں باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، ماں جو ہے اپنی اولاد کو نہیں پوچھے گی، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، جب یہ بات سنے تو شاید جو یقین نہیں آ رہا تھا ہوں گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا، تو اللہ نے اس کو بھی جو دنیا میں دکھا دیا کہ دیکھو کیوں نہیں ہو سکتا۔ آج بعض مقامات پہ ایسا بھی جو دیکھا گیا کہ نعشیں جو روڑوں پر پڑی ہوئی ہے لیکن اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی لے کر کے جانے والا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ انسان کا پیسہ، اس کی ساری جو وسعتیں، اس کے اسباب، سب جو اللہ کے سامنے ناکام دکھائی جو دے رہی، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ انسان جتنا اپنے جو بازوں پر اترا رہا ہے، غرور تکبر کے اندر جو مبتلا ہے، اس کی ساری جو اکڑ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں جو نکال سکتا ہے۔ بالخصوص مسلم امہ اس سے جو درس حاصل کرنا،
خیر غیر کافروں کا تو جو کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن مسلم امت مسلمہ اس سے جو ایک درس حاصل کرے، اس سے سبق لے، عزیزان ملت اسلامیہ، روزہ کما حق ہو جس طریقے سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے رکھیں۔ اس کے اوقات کو لے کر کے جو ہے لوگ دیکھا جاتا ہے، سحری کا وقت ہو یا افطار کا وقت، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی لوگ جو ہے کھاتے رہتے ہیں، افطار کا وقت جو شروع ہونے سے پہلے جو افطار کھولنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو ایک مقررہ وقت کے لیے ہے یہ عمل، روزہ اس کا ٹائم ٹیبل جو ہے فکس ہے، ہم اپنی طرف سے جو فکس نہیں کر سکتے، لہذا جو سحری کا جو وقت بتایا گیا ہے اس کے اندر اپنے سحری کو جو ہے مکمل کر لیں، اور افطار کا جو وقت بتایا گیا ہے اسی وقت جو ہے اس کا افطار کرے، ایک لمحہ بھی اگر ایک منٹ پہلے بھی اگر انہیں افطار کرتا ہے تو اس کا روزہ گیا۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج لوگ جو ہے ٹائم ٹیبل، نظام الاوقات، جیسے رمضان آتا ہے تو لوگ جو ہے کارڈ چھپوا دیتے اپنے کاروبار کی ایڈورٹائزنگ جو کارڈوں کے ذریعے سے کرتے کہ ہماری جو ہے فلان جگہ دکان ہے، اس کا یہ ایڈریس ہے، ایک جانب جو ہے اس کو چھاپا جاتا ہے، پھر ایک طرف جو ہے رمضان کا جو ٹائم ٹیبل رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے اندر ایسا دیکھا گیا کہ اس کو غیر مسلم بھی چھاپ رہے۔ اس سال میرے پاس جو ہے 4 طریقے کے جو نظام الاوقات آئے، میں نے چاروں کو غور سے دیکھا تو چاروں میں 4 طریقے کا اوقات ہے، 4 طریقے کے جو ٹائم ٹیبل لکھے ہوئے، اور لوگ جو اس کو پھیلا رہے ہیں، لوگ اس کو جو ہے واٹس ایپوں کے ذریعے سے آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ کم از کم اتنی بھی ہمیں جو ہے تحقیق کرنے کی فرصت نہیں ہے کہ بھائی یہ جو اوقات درست ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم جو تصدیق کر لیں، اس کی ہم تصحیح کر لیں، اتنا بھی آج ہمارے پاس جو وقت نہیں ہے، اس کو آگے جو برابر ہم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھ کر کے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آخر جو ہے کیا خرابیاں ہو رہی ہیں۔ تو جہاں پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ساتھ ہی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اوقات سے ہم صحیح طور پر واقفیت حاصل کریں۔ اس کا وقت کیا ہے، افطار کا وقت کون سا ہے، روزے کا وقت کون سا ہے، سحر کا وقت کون سا ہے، اس کا جو اہتمام کر کے جو ہم باضابطہ وقت ہونے پر ہی ہم افطار کریں، اور وقت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم جو ہے اپنے ہاتھوں کو کھانے پینے سے روک لیں۔ یہ اشد جو ہے ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جہاں پر جو ہے حالت روزے میں جو لوگ اکثر جو ہے سوالات کرتے ہیں کہ قے اگر ہو جاتی ہے یا اس سے روزہ رہتا ہے یا نہیں، تھوڑی سی اگر قے ہو گئی تو لوگ اس کو سمجھتے کہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ منہ بھر قے کس کو کہتے ہیں، یعنی قے اس زور سے، اس پریشر سے آنا کہ اس کو ہم روک نہ سکیں، ایسی قے کو جو ہے منہ بھر قے کہتے ہیں۔ ہاتھ ڈال کے، انگلیاں ڈال کر کے جو ہے قے اگر کوئی کٹتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چھوٹی سی اگر کوئی بیماری آ جائے، بخار اگر ہو گیا، سردی اگر ہو گئی، سر درد اگر ہو رہا ہے، تو لوگ جو اسی حالت میں بھی جو روزہ ترک کر دیتے۔ آج کئی نوجوان، بوڑھے تو بوڑھے نوجوان بھی جو ہے روزہ نہیں رکھتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بھائی آج روزہ ہے کیا، تو نہیں، دکان کھولنا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، لہذا میں آج روزہ نہیں رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے روزہ ترک کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو جو ہے بہانہ بنا کر کے روزہ ترک کیا جاتا ہے۔ اور بعض وہ حضرات جن کے پاس اللہ نے مال و دولت سے جن کو نوازا ہے، وہی سمجھتے ہیں کہ بھائی روزہ نہیں رکھے تو کیا ہوا، فدیہ دے کر کے ہم جو ہے روزے کا جو ہے فدیہ دے لیں گے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، کیا اس طریقے سے فدیہ دینے سے قبول ہوتا ہے؟ فدیہ ایسے لوگ، ایسے بوڑھے حضرات جو اس سال روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور آئندہ بھی ان کو جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہونے کے امکانات نہیں ہے، ایسے حضرات جو ہے فدیہ دے سکتے۔ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جن کے کم ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہے، کہ چلو آگے چل کر کے جو صحت یاب
ہو جائیں گے، ایسے کوئی امکانات نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہے اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس حد تک جو بیمار ہیں کہ فی الحال وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دے لیا، بعد میں پھر وہ صحت یاب ہو گیا، تو وہ یہ فدیے سے کام نہیں چلتا، اس کو بعد میں پھر وہ اپنے چھٹے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ جو ہے معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر جو ہے روزہ ترک کر دیتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک روزہ رمضان کا اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو پھر سارا زمانہ، سارا اس کا، ساری زندگی اس کی وہ روزہ رکھتا رہے ہر دن، تب بھی یہ رمضان کے روزوں کے ثواب کو نہیں پا سکتا، پا ہی نہیں سکتا ہو۔ اگر رمضان کا روزہ چاہیے تو اس کو رمضان ہی میں رکھنا ہے، لہذا اس کے دن مقرر کیے گئے ہیں، اس کا مہینہ مقرر کیا گیا ہے، 1 تاریخ سے لے کر کے پھر شوال کا چاند دکھنے تک، چاہے وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، مکمل مہینہ جو ہے اس کو روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کے علاوہ کوئی بہانہ جو ہے چلنے والا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں پر لوگ جو ہے رفتہ رفتہ نمازوں سے دور ہو گئے، ویسے ہی جو ہے روزوں سے دور ہو گئے، اور بڑی جو ہے تیزی کے ساتھ امت مسلمہ کے اندر جو تبدیلی آ رہی۔ عزیزان ملت اسلامی، آج کے حالات، آج کرونا وائرس کے جو حالات ہیں، بالکل ہمیں آخرت کے منظر کو سمجھنے کے لیے مدد کریں گے، اور یہ حالات سے ہم کو سبق لینا ہے۔ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو حکومت بھی ہاتھ اٹھا رہی ہے، پہلے جیسی سختی نہیں برت رہی ہے، اور لوگوں کو جو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا، بھائی جو جیسا کرے گا ویسا دے گا۔ عزیزان ملت اسلام ہے، ٹھیک ہمارے اعمال کا بھی جو ہے یہی حساب ہے۔ آج ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جو کون روزہ رکھ رہا ہے، کون کیا عمل کر رہا ہے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کا عمل کیسا ہے، کون سے پیر کیا عمل کر رہے ہیں، کون سے عالم کیا عمل کر رہے ہیں، کس مفتی صاحب کا کون سا عمل ہے، یہ ہم کو اس سے واسطہ نہیں ہے، نہ ہم کو اس سے سروکار ہونا چاہیے۔ آج جس طریقے سے ہم کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے حفاظتی اقدامات، اپنے حفاظتی انتظامات جس طریقے سے کر رہے ہیں، آج ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ناک پر جو کپڑا باندھے یا نہیں باندھے، ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں، بالکل یہ اچھا کام ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم اپنی صحت کا خیال کر رہے ہیں، اپنی حفاظت کے بارے میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں، عزیزان ملت اسلامی، ایسا ہی ہمیں اپنے عمل کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ گھر والے کیا کر رہے ہیں، بیوی بچے کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کیا کر رہے ہیں، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، بس ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے، ماں باپ کے جو حقوق ہے ماں باپ کے ادا کر دیے، بیوی کے جو حقوق ہے اس کے حقوق ادا کر دیے، بچوں کے جو حقوق ہے اس کے حقوق ادا کر دیے، سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہم پر اللہ کے حقوق بھی کچھ باقی، ہم کو وہ بھی ادا کرنا ہے۔ اکثر لوگ جو بولتے ہیں کہ صاحب یہ پیٹ نہیں رہنا تھا، یہ پیٹ لگا دیا گیا ہے، یہ پیٹ کو کون دیکھنا، اب کچھ محنت کرے تو یہ پیٹ بھریں گا نا، کچھ کرے تو کچھ کمائے تو یہ پیٹ بھریں گا نا، اب مسجدوں میں جا کر کے بیٹھنا، اب نمازیں پڑھنا، یہ چھوڑ کے جانا کہاں سے ممکن ہے مصعب؟ عزیزان ملت اسلام، یہ بالکل جو شیطان غفلت میں ڈالے رکھا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، کسی حال جو معاف نہیں ہوتی، نہ نماز معاف ہوتی، نہ روزہ معاف ہوتا، کوئی عمل جو ہے معاف ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ بھی معاف نہیں ہوتی، اگر آپ صاحب استطاعت بن گئے تو آپ کے لیے حج بھی معاف نہیں ہوتا۔ جیسا کہ لوگ جو ہے صاحب استطاعت رہنے کے باوجود بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت بچی کی شادی کر کے حج کو جاؤں گا، حالانکہ جبکہ اس کے اوپر حج فرض ہے، تو کیا بچیوں کی شادیاں نئے کرنے سے حج اس کے لیے معاف ہو جائیں گا؟ کیا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ فرائض کبھی معاف نہیں ہوتے، فرائض کبھی ہم سے معاف نہیں ہوں گے۔
اگر یہ سمجھتا ہے کوئی شخص تو شیطانی وسوسہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ شیطان جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کے جو ہے بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ عبد القادر جاؤ، آج سے جو تمہارے لیے نماز معاف ہے، اب تک کہ تم نے جو نمازیں پڑھی ہے میں اس سے خوش ہو گیا، اور آج کے بعد میں تمہارے لیے نمازیں معاف کر دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ حضور غوث پاک تھے، پیران پیر تھے، روشن ضمیر تھے، وہ جان گئے کہ شیطان ہے جو مجھے بہکانے کے لیے آیا ہے، ایک ہی لمحے میں سمجھ گئے، اور شیطان پر لعنت بھیجتے ہوئے آپ فرما دیں گے ارے شیطان مردود، مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا، بھلا نماز بھی کسی پر معاف ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی بستر مرگ پر چلا گیا، نہ اس کو اٹھنے آ رہا، نہ بیٹھنے آ رہا، نہ چلنے آ رہا، کسی قسم کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، بالکل لاچار مجبور ہے، تو کیا اس کے لیے نماز معاف ہے؟ کیا نماز معاف ہو جائے گی؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے، وہ لیٹے لیٹے اشاروں سے نماز ادا کرے۔ کیا یہ نہیں بتایا گیا ہے؟ بالکل بتایا گیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامی، اب لوگ جو ہے کون سا بہانہ تلاش کر رہے ہیں اپنی نجات کا، اپنے بچنے کے لیے۔ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ عمل نہیں کرتے لیکن بخشش کی جو امید رکھتے، عمل نہیں ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، ہم جو ہے چھوٹ جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ یہ حماقت ہے۔ کیا یہ حماقت؟ حماقت کس کو بولتے؟ حماقت کس کو بولتے؟ اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ دولت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جیسا کہ اس کے پاس بے انتہا دولت ہے، بے انتہا جو ہے اس کے پاس مال و دولت ہے، اور غرور اور فخر کی جو باتیں کرتا ہے، تو لوگ جو جب اس کی باتوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو اس کے حالت سے واقفیت رکھنے والے ہیں وہ اس کے پیچھے ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی حماقت ہے اس کو، کہ اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، پھوٹی کوڑی نہیں ہے، لیکن بات جب کرتا ہے تو لاکھوں کی بات کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حماقت ہے یہ کچھ بھی نئے رکھ کر کے جو کچھ ہے جیسی بات کرنا، اب بالکل جو ہے عمل نہیں ہے، عمل کا ذخیرہ نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، نمازیں ہیں نہ روزے، کچھ نہیں ہے، لیکن بات کرتے ہیں بخشش کی، بات کرتے ہیں جنت میں جانے کی۔ تو بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک حماقت ہے۔ کیا حماقت کرنا اچھی چیز ہے؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ تو الغرض اس مہینے کو بھی لوگ جو ہے ایسا ہی، جس طریقے سے سارا سال 11 مہینے غفلت میں گزار دیے، ویسا ہی جو اس کو گزار دیتے ہیں۔ لیکن بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جس مقدس مہینے کی قدر کرتے ہیں، جس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویحوں کا جو اہتمام کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ تعالیٰ بے انتہا ان سے جو خوش ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ افطار کے وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، بالکل وہ دعا جو قبول ہوتی ہے۔ تو روزے دار اس مہینے کے اندر جو جہاں پر روزہ رکھے ہیں اور اپنی سوکھی زبان لے کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگتے ہیں تو یقیناً ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نوازنے والا ہے۔ اللہ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، اگر ہم دعا مانگنے پر ہم کو نہ بھی ملے تو ہم کو آخرت میں جو ضرور ملے گا۔ اسی کی دعا کے حوالے سے جو بیان فرمایا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان جو ہے یہ کہتا ہے کہ کاش کہ کوئی دعا میری قبول نہیں ہوتی تو اچھا ہوتا۔ کب؟ میدان محشر میں اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ کیوں نکل رہے ہیں جملے؟ یہ الفاظ اس کی زبان سے کیوں آ رہے ہیں جبکہ وہ دنیا میں یہ کہتے ہوئے پھرتا ہے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں کتنا اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں، کتنا مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرتا ہی نہیں۔ جہاں پر دنیا میں وہ شکوے شکایتیں کرتے ہوئے زندگی گزارتا تھا کہ اب کیا بات ہے کہ میدان محشر میں آخر ایسا کیا کام ہو گیا کہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ میری کسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔
تو عزیزان ملت اسلامیہ فرمایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو دعائیں اس نے کی اور جن کو قبول نہیں کیا گیا ان دعاؤں کو اٹھا کر کے رکھا جاتا ہے اور اس کا اجر کل بروز محشر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ حیران ہو کر کے پوچھتا ہے کہ آخر یہ میرا ثواب کیسے ملا، یہ اتنا ثواب مجھے کیسے ملا، میں نے تو ایسی نیکیاں نہیں کی تھی، لیکن یہ عمل، یہ ثواب کا ذخیرہ میرے حصے میں کیسے آیا؟ تو فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہارا وہ ثواب ہے، تمہارے دعاؤں کا حصہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اللہ سے رو رو کر کے جو مانگا کرتے تھے، لیکن تم کو وہاں پر نہیں دیا گیا، وہاں پر نہیں ملا، اور اس دعا کو اٹھا کر کے رکھ دیا گیا تھا، اور آج اس ثواب کی شکل میں، اس اجر کی شکل میں تم کو دیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہاں پر کیا کہتا ہے بندہ کہ کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، لیکن دنیا میں انہیں جو ہے نا امید ہو جاتا، دنیا میں اداس ہو جاتا، دنیا میں وہ بہت کچھ مانگتا ہے، اپنی حیثیت سے بھی زیادہ مانگتا، اپنی اوقات سے بھی زیادہ مانگتا، اتنا مانگتا ہے یہاں تک اپنی زندگی سے بھی زیادہ مانگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی محدود ہے لیکن اس کی امیدیں محدود نہیں ہیں، اس کی آرزویں محدود نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی آرزویں، اس کی امیدیں برابر باقی رہتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی امیدوں کے نہ ہونے پر آدمی جو ہے مایوس ہو جاتا ہے اور خدا سے جو ہے تعلق کو توڑ بیٹھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر زور دے رہی کہ نہیں، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی کر کے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ کی ذات سے اور امید رکھنا، یہ سمجھنا کہ ہماری یہ دعا ضائع نہیں ہوگی، اس کا اجر ہم کو جو دیا جائے گا۔ خشوع و خضوع کے ساتھ جو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلام یہ مقدس مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں میری امت کا مہینہ ہے، یہ جو کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، یہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جب کھیت کاٹنے کا وقت آتا ہے تو کسانوں کو دیکھیے کہ کسان کیسا رہتا ہے، جب ان کے فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے تو وہ آپ دیکھیے کسانوں کو کہ وہ کسی محفل میں نہیں جاتے، وہ کسی کے تقریب میں نہیں جاتے، کسی کی شادیوں میں نہیں جاتے، کتنا بھی اہم کام کیوں نہ ہو وہ کسی میں بھی جو شریک نہیں ہوتے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے سب سے اہم کام ان کی فصل کاٹنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ان کو بلاتے ہیں، کوئی دعوت بھی دیتا ہے تو یہ لوگ جو ہے ان سے معذرت کر لیتے کہ نہیں صاحب، جو ہے ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتے، ہم آپ کی تقریب میں نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں اہم کام ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کام ہے تو کسان کہتے ہیں کہ ہماری فصلیں تیار ہیں، اب کاٹنا ہے، لہٰذا ہم نہیں آ سکتے۔ اور وہاں پر جو ہے آپ دیکھیے دعوت دینے والے لوگ جو اصرار نہیں کرتے، نہیں صاحب کیسا بھی آنا کر کے اصرار نہیں کرتے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ اپنے کام میں جو ہے لگے رہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ رمضان بھی ہمارے لیے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، کیا ہے وہ؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اس کام میں جو مصروف رہنا۔ لیکن اتنا سب بولنے کے باوجود بھی، بتانے کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہی پرانی روش، وہی جو ہے بازاروں کی رونقوں کے جو ہے مزے لینے میں ہم مصروف رہ جاتے ہیں، وہی کاروباروں کے اندر مصروف۔ سال بھر کمائے کافی نہیں تھا، اب اس مہینے میں بھی جو ہم اس مہینے کو بھی کمائی کا ذریعہ جو بنا لیتے ہیں، کیونکہ پورے خرچے نکالنا رہتا، عیدوں کے خرچے نکالنا رہتا ہے، کپڑوں کے خرچے نکالنا رہتا ہے، پورے شاپنگوں کے سب کی جو شاپنگ کروانا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے خرچے کب کہاں سے نکلنا؟ لہذا اس کے لیے جو ہے آدمی اپنے اوقات کو کمانے میں لگا دیتا ہے، اور اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت وہی جانے کہ اس مہینے کے اندر یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ جہاں پر عبادت کا مہینہ ہے، نیکیاں جو ڈھیروں دی جاتی ہے، نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں، تو وہیں پر جو دوسری طرف یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کے کاروبار بھی اسی مہینے میں اچھا چلتے، اسی مہینے کے اندر خوب کمائی ہوتی۔
تو ایک معنوں میں جو ہے اس کے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے کہ وہ کدھر جاتا، کیا اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف، اللہ کی خوشنودی کی طرف بڑھتا ہے وہ، یا نہیں تو جو دنیا کے جو حاصل کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ امتحان ہے اس کا، امتحان۔ ویسے تو جو دنیا میں ہر وقت ہر لمحہ انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا جو ہے عمل کا مقام ہے، اور آخرت جو ہے جزا کا مقام ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر جو آزمائش ہوتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ اب جو خوش نصیب ہے، جو سعادت مند ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں گا، اور جس کے نصیب میں جو آخرت کا سرمایہ نہیں، جس کے نصیب میں دنیا لکھی ہوئی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ دوڑے دوڑے جو دنیا کی طرف بھاگیں گا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، پھر بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور خود بھی جو گناہوں سے بچے، اور دوسروں کو روکنے کا جذبہ بھی رکھیں۔ صرف ہم اپنے حد تک محدود ہو کر کے ہم اپنا خیال کر لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ اپنی جو حفاظت بھی کرنا، اپنا خیال بھی کرنا، اپنی عبادتوں کو جاری و ساری رکھتے ہوئے دوسروں کو بھی جو ہے اس کی طرف راغب کرنا۔ آج جو ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلاغ و تبلیغ کا کام ٹھپ پڑتا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے جو ہے آج کرونا وائرس کے حالات میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ہمدردی کے لیے جو آگے نہیں آ رہے ہیں، تو وہیں پر یہ بھی جو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہی بھی جو نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے کے جو خیر کی طرف بلانے کی زحمت بھی نہیں کرنا چاہتے۔ دو الفاظ ہی سے ہیں کہ بھائی چلیے نماز کو چلیے، یہ ہم نہیں بولنا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام میں اس وجہ سے جو معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے، معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہونے کے متعلق، کہ معاشرہ خراب کب ہوتا، خراب کب ہوتا، معاشرہ کب بگڑتا، سوسائٹی کب خراب ہوتی؟ اگر ان لوگوں کو جو آپشن دے دیا جائے، یا ان سے کہہ دیا جائے کہ لوگ جب خراب ہو جاتے ہیں تو سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، لوگ جب گنہگار بن جاتے ہیں، لوگ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر معاشرہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بہترین بات آپ فرماتے ہیں، بہترین قول آپ جو فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشرہ گناہوں کی کثرت سے خراب نہیں ہوتا، معاشرہ گنہگاروں کی کثرت سے خراب نہیں ہوتا، معاشرہ غلط لوگوں کے پھیلنے سے، بڑھ جانے سے خراب نہیں ہوتا۔ پھر معاشرہ کیسے خراب ہوتا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے لوگ جب بولنا چھوڑ دیں، نیک لوگ جب لوگوں کو نیک راستہ بتانا چھوڑ دیں، تو تب جو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو اس معاشرے میں رہنا ہے، جینا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ بھی اچھا رکھیں۔ پھر اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے ہم کو جو ہے یہ جد و جہد کرنا ہے کہ جو دین ہم کو معلوم ہے، جو باتیں ہم کو معلوم ہے، جو ہم دین کی صحیح باتیں ہم جانتے ہیں، وہ ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، خود عمل کرنا اور لوگوں کو جو پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اس سے ہم جو ایک بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں، ایک بہترین سوسائٹی کو ہم جو تشکیل دے سکتے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیے اس زاویے سے بھی جو اس میں غور کریں کہ ہم میں سے جو ذی علم طبقہ ہے اس ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہا، اس کی بھی وجہ ہے، کیا وجوہات ہے کہ لوگ جو ہے دیندار لوگوں کو جو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیے، ان کی اہمیت کو گھٹا دیے ہیں، لہٰذا دیندار طبقہ بھی جو ہے کوئی ایک کونے کو پکڑا ہوا ہے، دنیا سے دور ہو کر کے، الگ تھلگ ہو کر کے جو زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو جو ایک ایسا ہے، گویا کہ ایسا ہے کہ میدان جنگ چھوڑ کر کے جو بھاگنا ہے، پیٹ دکھا کر کے جو بھاگنا ہے۔ کیا ایک دین کا
जज्बा रखने वाले के लिए मुनासिब है, जो दीन की खिदमत का जज्बा रखता है उसके लिए मुनासिब है। क्या पीठ जो दिखा करके भाग जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल जो अपने माशरे को सुधारना ये अपने ही हाथों में। तो इस मुक़द्दस महीने के जो लम्हा से पूरा पूरा जो फ़ायदा उठाए, भरपूर जो फ़ायदा उठाएं और जो अल्लाह को राज़ी करने की जो कोशिश करे। आज दुनिया के अंदर जो हालात बने हुए हैं इसमें खूब गौर फिक्र करें, तो हमें जो अल्लाह का जो कुर्ब और भी जो हासिल होगा, अल्लाह से और भी हम जो करीब हो जाएंगे, दुनिया की हकीकत हम पर जो वाज़ी हो जाएगी। मगर कब? जबकि हम गौर फिक्र करें। गौर करने पर ये बातें हमको समझ में आएंगी। अगर हम गौर नहीं करें, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, वक्त पर खा लिए, अपने कारोबार में मसरूफ, रात हो गई, सो गए, फिर सुबह का इंतज़ार, सुबह उठे, फिर नींद से जागे, फिर अपने कारोबार में मसरूफ। ऐसा जो आज लोगों के दिन कट रहे हैं। लेकिन एक मोमिन के लिए ये जो शायन शान नहीं उसके कि वो भी जो आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारे। हमारा एक जो एम होना चाहिए, हमारा एक हदफ होना चाहिए, हमारा एक मकसद होना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़िंदगी में इससे बढ़ कर के और मकसद क्या हो सकता है कि हम अल्लाह के लिए जिए और अल्लाह के लिए मरे। सोते वक्त आप दुआ पढ़ते ना, क्या दुआ पढ़ते हो? क्या दुआ पढ़ करके आप सो जाते हैं? कहते हैं अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं तेरे ही नाम पर मरता हूँ और तेरे ही नाम पर जीऊंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के लिए मरना और जीना ये हमारा होना चाहिए। अगर ऐसी जिंदगी गुजार लेते हैं तो यकीन जानिए हम कामयाब। हमको अपनी फिक्र करनी है और अपने साथ साथ जो अपने से आस लगाए बैठे हैं, जो अपने से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी भी जो हमको फिक्र करनी है। उनको भी हत्तल मकदूर जहां तक हो सकता है दीन की तरफ बुलाने की आदत हम जो बना लेनी चाहिए। तो इस मुक़द्दस महीने को जिस तरीके से रोज़ा रखना है उस तरीके से रोज़ा रखते हुए हमको जो रमज़ान गुजारना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर पता नहीं कि ना मालूम कि फिर आइंदा रमज़ान हमको मिलेगा या नहीं, फिर आने वाले रमज़ान की बहारें हम देख पाएंगे या नहीं। आज हमारी मस्जिदें बंद है, आज हमको जो अल्लाह के घरों में आने से हमको रोक दिया गया है, आपस में एक दूसरे से मिलने से जो हमको रोक दिया गया है। कैसे हालात आज जो पैदा हो गए हैं, इस पर गौर फिक्र करें और अल्लाह को जो खूब याद करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें जो अपनी तरफ हिदायत अता फरमा। ये दुनिया के झमेलों में जो हम फंस चुके हैं मौला, इससे हमें निकाल करके, हमारे दिलों में जो दुनिया की मोहब्बत बैठी हुई है मौला, इसको दूर करके तो हमें अपने कुर्ब में जगह अता फरमा। अल्लाह से जो दुआ करते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अल्लाह से खातिमा बिल खैर होने की दुआ कसरत से किया करो। ये चीज़ को हमें नहीं भूलना है। हम जिंदगी सारी कैसे गुजारी ये कोई मायने नहीं रखता। हाँ, मौत हमारी कैसे हुई ये मायने रखता है, इसकी अहमियत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा मौत कब आती है किसी को पता नहीं। बस ये दुआ कर लेना चाहिए कि अल्लाह जब भी मौत आए, जब भी तेरा बुलावा आए, कि अल्लाह तेरे नाम लेते हुए, तेरे नाम पर मौला हमारी रूह परवाज हो। ये जो दुआ कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला जितना हम कहते हैं सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ रहा, दिखा रहा।